وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور حرام کر دیا گیا تم پر کیا پانسے ڈال کر قسمت معلوم کرو، ذالکم فسق، کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی اس قسم کے معاملات رائج تھے، تیر ہوتے تھے مختلف، 3 تیروں پر یہ لکھا ہوتا کہ یہ کام اللہ کی طرف سے حکم ہے کرو، اور ایک تیر پر لکھا ہوتا اللہ کی خدا کی طرف سے منع کر دیا گیا۔ ایک تیر خالی ہوتا تھا، آنکھیں بند کر کر ایک تیر نکالا جاتا تھا، اور جو اس تیر پر لکھا ہوتا تھا اسی پر عمل کیا جاتا تھا۔ کیا ہمارے زمانے کے اندر فال نہیں نکالے جاتے؟ طوطے سے فال نکلوا رہے ہیں، فلانے سے فال نکلوا رہے ہیں۔ عجیب و غریب، اللہ کریم نے آپ کی عقل سلامت رکھی ہے، آپ کو شعور دیا ہے، ہمیں فہم دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے کاموں کی بنیاد ایسے رکھیں، اپنے کاموں کی بنیاد وشاورہم فی الامر، مشوروں کی بنیاد پر رکھیں، اپنے ذاتی تجربات کی بنیاد پر کریں، مشاہدات کی بنیاد پر کریں، حالات کی بنیاد پر کریں۔ اللہ نے آپ کو جو عقل و فہم دیا اس کی بنیاد پر اپنے کاموں کے فیصلے کریں، نہ کہ یہ تکوں پر اپنے فیصلوں کے کام چلائیں۔ شعور نہیں ہے، ایسے دن گزارو گے کہ آج کا دن کیسا گزرے گا۔ جب آپ یہ پڑھ لیتے ہیں کہ آج کا دن ایسا گزرے گا، پکڑنے کے بعد بولتے ہیں آج کا دن ایسا گزرے گا، اب وہمی ہو گئے۔ بھائی کیا ہو گیا یار، اس کو تو شریعت اسلامیہ نے بھی ناجائز قرار دیا ہے، آپ کن چکروں میں پڑ گئے؟ یہ تمام تر کام کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ استخارہ کیا جائے، اور استخارہ بھی کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے تعلیم دی ہے، اس لیے استخارہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے مشورہ طلب کرے، انسان اللہ سے بھلائی اور خیر طلب کرے، اس چیز کا نام استخارہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو استخارہ کرے وہ نقصان میں نہیں ہوگا، جو مشورہ کرے وہ پشیمان نہیں ہوگا، اور جو میانہ روی سے چلے وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا۔